سونے اور جاگنے کے اسلامی آداب۔ جب شام کا اندھیرا چھانے لگے تو بچوں کو گھر بلا لیں اور باہر نہ کھیلنے دیں۔ ہاں، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو نکلنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ کسی اشد ضرورت کے بغیر بچوں کو رات میں گھر سے نکلنے نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھروں میں روکے رکھو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ البتہ جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے پرہیز کریں، اس طرح اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور کیا خبر کہ نیند کی اس موت کے بعد خدا بندے کی جان واپس کرتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ہی لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے تھے۔ رات ہوتے ہی گھر میں روشنی ضرور کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گھر میں سونے سے پرہیز فرماتے جس میں روشنی نہ کی گئی ہوتی۔ رات گئے تک جاگنے سے پرہیز کریں۔ شب میں جلد سونے اور سحر میں جلد اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عشاء کی نماز کے بعد یا تو ذکر الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے۔ رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کریں۔ خدا نے رات کو آرام و سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو سو کر اٹھنے اور ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا وقت قرار دیا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 86 میں ارشاد خداوندی ہے، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے تاریک رات بنائی کہ یہ اس میں آرام و سکون حاصل کریں، اور دن کو روشن کہ دوڑ دھوپ کریں؟ بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے سوچنے کے اشارات ہیں۔ دن میں پہروں تک سونے والے اپنے دن کے فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہیں اور جسم و جان کو بھی آرام سے محروم رکھتے ہیں، اس لیے کہ دن کی نیند رات کا بدل نہیں بن سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کہ آدمی رات رات بھر جاگ کر خدا کی عبادت کرے اور خود کو ناقابل برداشت مشقت میں ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ بات جو مجھے بتائی گئی ہے صحیح ہے کہ تم پابندی سے دن میں روزے رکھتے ہو اور رات رات بھر نمازیں پڑھتے ہو؟ حضرت عبداللہ نے کہا، جی ہاں، بات تو صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرو، کبھی روزے رکھو اور کبھی کھاؤ پیو، اس طرح سو بھی اور اٹھ کر نماز بھی پڑھو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کریں اور پاک و صاف ہو کر سوئیے۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ لگی ہو تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھو کر سوئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان پہنچا، یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے اور کبھی اس حال میں سونے کا ارادہ فرماتے کہ غسل کی حاجت ہوتی تو ناپاکی کے مقام کو دھوتے اور پھر وضو کر کے سو رہتے۔ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے، کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیجئے، چراغ یا لالٹین وغیرہ بجھا دیں، اور اگر آگ جل رہی ہو تو اس کو بھی بجھا دیں۔ ایک بار مدینہ میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھا دیا کرو۔ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیجئے، اور اگر کبھی سوتے ہوئے کسی ضرورت کے لیے اٹھیں اور پھر آ کر لیٹیں تب بھی بستر اچھی طرح جھاڑ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جب کوئی شب میں بستر سے اٹھے اور پھر بستر پر جائے تو اپنی لنگی کے کنارے سے 3 بار اسے جھاڑ دے۔ جب بستر پر پہنچیں تو دعا پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، شکر و تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور جس نے ہمارے کاموں میں بھرپور مدد فرمائی اور جس نے ہمیں رہنے بسنے کا ٹھکانہ بخشا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کا نہ کوئی معین و مددگار ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا۔ بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت ضرور فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے
تو اسی وقت ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آ پہنچتے ہیں۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی خدا کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اسے جسم پر پھیر لیتے، سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے، اور آپ 3 مرتبہ یہ عمل دہراتے۔ جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیں۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے: خدایا مجھے اس روز اپنے عذاب سے بچا جس روز تو اپنے بندوں کو اپنے حضور اٹھا حاضر کرے گا۔ چت لیٹنے اور بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کریں۔ حضرت معیش رضی اللہ عنہ کے والد طفقۃ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ کسی صاحب نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا اس طرح لیٹنے کو خدا ناپسند فرماتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتے: اے میرے رب، تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی سہارے میں اس کو بستر سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو رات ہی میں میری جان قبض کرے تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو اسے چھوڑ کر مزید مہلت دے تو اس کی حفاظت فرما، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو مختصر سی یہ دعا ہے: خدایا میں تیرے ہی نام سے موت کی آغوش میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ اٹھوں گا۔ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ نفس کی تربیت اور خدا سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آخر شب میں اٹھنا اور خدا کو یاد کرنا ضروری ہے۔ خدا نے اپنے محبوب بندوں کی یہی امتیازی خوبی بیان فرمائی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر خدا کے حضور رکوع و سجود کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اول رات میں آرام فرماتے اور اخیر شب میں اٹھ کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ نیند سے بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھیں: شکر و تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مردہ کر دینے کے بعد زندگی سے نوازا، اور اسی کے حضور اٹھ کر حاضر ہونا ہے۔ جب کوئی اچھا خواب دیکھیں تو خدا کا شکر ادا کریں اور اس کو اپنے حق میں بشارت سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اب نبوت میں سے بشارتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا بشارت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اچھا خواب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو زیادہ سچا ہے اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ جب کوئی اچھا خواب دیکھو تو خدا کی حمد و ثنا کرو اور اس کو بیان کرو اور دوست سے ہی بیان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی خواب دیکھتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرماتے کہ اپنا خواب بیان کرو، میں اس کی تعبیر دوں گا۔ جب کبھی خدا نخواستہ کوئی ناپسندیدہ اور ڈراؤنا خواب دیکھیں تو ہرگز کسی سے بیان نہ کریں، اور اس خواب کی برائی سے خدا کی پناہ مانگیے۔ خدا نے چاہا تو اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ناگوار خوابوں کی وجہ سے اکثر بیمار پڑ جایا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی: اچھا خواب خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے مخلص دوست کے سوا کسی اور سے بیان نہ کرے، اور ناپسندیدہ خواب دیکھے تو قطعاً کسی کو نہ بتائے، بلکہ جاگتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں جانب دھتکار دے اور کروٹ بدل لے تو وہ خواب کے شر سے محفوظ رہے۔